اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کل میں نے 34 حیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں 35 حیات سے شروع کر رہی ہوں۔ سورۃ النساء کا 5واں سپارہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرتے ہو اس کی بددماغی سے، بیوی کی ان کے درمیان میں ناچاکی سے، اگر تم ڈرتے ہو ان کے درمیان میں ناچاکی سے اور بددماغی سے، بینہما ان دونوں میں، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو بٹھاؤ ایک حاکم مرد کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حاکم عورت کی طرف سے۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ ناچاکی ہو جائے گی اور ان کے درمیان میں طلاق ہو جائے گی اور یہ صحیح نہیں ہو رہے، تو ایک مرد جو خیر خواہ ہو عورت کی طرف سے، وہ بھی خیر خواہ ہو۔ یہ نہیں کہ یہ بچی، یہ لڑکی انہوں نے مانگی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اور انہوں نے نہیں دی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر کیوں آباد ہو۔ ایسے لوگ نہیں پکڑو گے۔ ہاں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ ان یعنی وہ خیر خواہ ہوں اس عورت کے اور اس کا گھر آباد رکھنا چاہتے ہو۔ اسی طرح ایک حاکم ایک مرد کی طرف سے، کہ کوئی اس کو بیٹی دینا چاہتا تھا مگر اس کی بیٹی کی اس سے شادی نہیں ہوئی، تو دوسری لڑکی اس کے نصیب میں آ گئی، تو اس نے کہا کہ اس سے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ اچھا یہ مجھے نہیں دی، میری بیٹی اس نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں کی، تو اب اس کا گھر نہ آباد ہو کہ میری بیٹی اس کے ہم اس کو دے دیں گے۔ ایسے لوگوں کو جو موافقت نہیں کرتے، جو محبت نہیں کرتے تم سے، جو نہیں چاہتے کہ تمہارے بیٹی یا بیٹے کا یا تمہارے بھائی یا بھاوج کا گھر آباد نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو حاکم نہیں بٹھاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ گے جو تمہارے خیر خواہ ہوں، تمہاری عزت کے خیر خواہ ہوں، تمہارے وقار کے خیر خواہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے۔ تو ایک مرد عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وہ ارادہ رکھتا ہو اصلاح کرنے کی تو موافق ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں۔ اگر وہ دونوں جو جرگے میں بیٹھیں گے، عورت کی طرف سے مرد کی طرف سے، وہ اصلاح چاہتے ہیں ان دونوں کی، تو اللہ تعالیٰ بھی موافق ڈال دے گا ان دونوں کے درمیان میں، اللہ تعالیٰ بھی محبت ڈال دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبردار ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ میاں بیوی اکٹھے ہوں گے تو ان کی اولاد نیک ہوگی یا ان کی اولاد اچھی ہوگی، تو وہ موافق ڈالے گا اگر تم ڈالو گے۔ وہی ہے نا کہ خدا بندے سے پوچھے تمہاری رضا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی رضا کے مطابق کرتا ہے کام، مگر چونکہ برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور کام تمام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اب آگے ہے کہ اگر تمہارے گھر صحیح درست ہو گئے ہیں اور پیار محبت سے رہ رہے ہو، تو پھر عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو کچھ چیز۔ اگر تم آباد ہو چکے ہو تو پھر عبادت کرو اللہ رب الکریم کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک کا مطلب کہ ہم کوئی دوائی کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوائی میں ہمارے لیے شفا ڈالی ہے۔ یہ نہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے اور ہمیں شفا مل گئی اور میں ٹھیک ہو گئی اور اس دوائی سے میں ٹھیک ہو گئی۔ نہ دوائیوں سے کوئی ٹھیک ہوتا ہے، نہ کسی ڈاکٹر سے ٹھیک ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا سے۔ تو اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی رضا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بھی شیء، کچھ چیز بھی، معمولی سی چیز بھی نہیں شریک کرو۔ وبالوالدین احسان ہوا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں آ گیا ہے ماں باپ دونوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، باپ کا حق زیادہ ہے کہ ماں کا؟
تو آپ نے کہا کہ ماں کا، پھر دوبارہ پوچھا تو پھر کہا ماں کا، پھر دوبارہ پوچھا ہے پھر کہا ماں کا، پھر چوتھی دفعہ جب پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ باپ کا۔ تو اب ماں اگر بد دعا دے تو وہ بد دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ماں جو ہے وہ اس کے ماں کا نعمت بدل اللہ تعالیٰ نے ماں اپنا یعنی اپنے بعد ماں کا درجہ رکھا ہے کہ ماں جو ہے وہی بچوں کے لیے صحیح رہنما ہے اور صحیح ان کا راستہ بتانے والی ہے۔ تو ماں کے اور باپ جو بد دعا دیتا ہے تو پھر باپ کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ باپ بد دعا دیتا نہیں ہے، اگر دے تو پھر قبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے باپ کی بد دعا سے بھی بچو، احسان کرو، بالوالدین احسان ہوا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ بیوی کا حق زیادہ ہے کہ ماں کا؟ عالم دین نے کہا کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے، کہ ماں جو 32-33 سال یا 25 سال وہ خدمت کرتی ہے، وہ ایسی خدمت کرتی ہے کہ وہ جو اس کا صلہ نہیں چاہتی، اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بچہ مجھے صلہ دے گا یا نہیں دے گا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہاں کہ حالانکہ بعض اوقات وہی بچے ان پہ حج کراتے ہیں، بنگلے بنا دیتے ہیں اور سکھ کی آسان کی زندگی دیتے ہیں، اور وہی بچے بعض اوقات ماں باپ کا درد سر بن جاتے ہیں اور ماں باپ کی زندگیاں لے لیتے ہیں۔ تو ماں جو ہے، ماں جو خدمت کرتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور وہ فرض سمجھتی ہے اپنا کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کی خدمت کروں گی۔ سردی کی راتیں اور گرمی کے دن وہ گرمی کو گرمی نہیں سمجھتی اور سردی کو سردی نہیں سمجھتی اپنے بچوں کے لیے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس جگہ پہ خود سو جاتی ہے، مگر بچے کو سوکھی جگہ پہ سردی میں سلاتی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اپنے رشتہ دار جو ساتھ ساتھ رہتے ہوں، چچا زاد، ماموں زاد، پھپھو زاد، خالہ زاد، جو بھی رہتے ہوں، پہلے تو ان کے ساتھ، ان میں کوئی غریب ہو تو ان کے ساتھ نیکیاں کرو، ان کے ساتھ ڈبل ثواب ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ جن کے ماں باپ نہ ہو یا جن کے ماں نہ ہو یا جس کا باپ نہ ہو، والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ جو غریبی میں لتڑ پتڑ ہوں اور غریبی کی وجہ سے وہ کما نہیں رہے ہوں، غریبی کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہو، تو ان کے ساتھ بھی تم اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کے ساتھ بھی لین دین کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ہمسایہ نزدیک، یعنی ہمسایہ جو رہتا ہے، یعنی اگر قربانی کرتے ہو، اگر زکوٰۃ دیتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دو کہ اپنے رشتہ داروں پہ زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی معمولی اگر کچھ پکا کے کھاتے ہو تو اچھی چیز، تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دو۔ اگر ساتھ ساتھ بیگانے بھی ہیں تو ان کا بھی ساتھ زیادہ لین دین کرو، مگر اپنوں کے ساتھ زیادہ کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسایہ اجنبی کے ساتھ جو تم نہیں جانتے ہو اس کے ساتھ بھی لین دین کرو، اس کے ساتھ بھی نیکی اور احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ، اور دوست ہمسایہ، یعنی ہم سفر ہو، کہیں جا رہے ہو، رستے میں مل گیا ہو، گاڑی میں یا ریل گاڑی میں یا جہاز میں کہیں مل گیا ہو، تو پھر اس کے ساتھ بھی لین دین احسان کرو۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی کرو۔ ماں باپ کا زیادہ احسان ہے کہ ماں باپ کا، اس نے عالم نے کہا کہ ماں زیادہ حقدار ہے، ماں باپ زیادہ حقدار ہے بنسبت بیوی کے۔ بیوی جو ہے دوسری بھی مل جائے گی مگر ماں باپ دوسرا نہیں ملے گا۔ ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، جب میں اس عمر میں آئی ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہاں اولاد کو اپنے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ جو بچے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، علیحدہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے اور ماں باپ کی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہم سے جدا ہوں، مگر پرائیاں بیٹیاں آتی ہیں تو وہ ان کو جدا کر دیتی ہیں، تو ان کو بھی سکھ و آرام دنیا میں نہیں ملتا جس طرح ان کے ماں باپ کو نہیں ملتا۔ اور دنیا کا
لعنت علیحدہ ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہے، کیونکہ اگر ماں باپ نہ بخشے تو پھر بخشش نہیں ہوتی۔ اس طرح ہمسائے کا نزدیک ہمسایہ، رشتہ دار ہمسایہ، اور اجنبی یعنی نہ جاننے والا ہمسایہ، اور وہ دوست جو بالجنبی جو اجنبی ہو یعنی وابن السبیل، اور رائے کا مسافر یعنی راستے میں گاڑی میں، یعنی میں تشریح کر چکی ہوں کہ وہ دوست اس کو تمہاری ضرورت ہو تو اس کے ساتھ ہی مدد کرو۔ وما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی یہی تو میں کل بھی کر چکی ہوں کہ وہ باندیوں کو، غلاموں کا زمانہ چلا گیا ہے، مگر آپ کو آپ کے گھر میں جو نوکر ہیں جو کام کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے جو غلام ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ کھانا کھاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کھانا کھائیں اور غریب کو زمین پہ دیں، آپ کو بھی آپ اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ، جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ کیوں کہ وہ تمہارا محتاج ہے، تم اس سے تنخواہ دیتے ہو، تمہارا کام کرتا ہے، تو اس کا حق تمہارے اوپر اتنا ہی ہے جتنا تمہارا اپنا آپ پر وہ حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے غلام کے لیے کپڑے خریدنے گئے دکان پہ، تو اس کا قول ہے کہ جب میں دکان پہ گیا تو میں نے دکاندار کو کہا کہ یہ اچھا سا اچھا کپڑا دے، تو اس نے غلام کو کہا کہ اس میں کون سا کپڑا تمہیں پسند ہے، کون سا؟ انہوں نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ اس نے کہا تم پسند کرو، میں بھی خرید لوں گا، میں خرید لوں گا۔ اس نے پسند کیا، جب اس نے پسند کیا تو اس نے کپڑا دیا کپڑے والے نے حضرت علی کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو دے دیا، یہ تمہاری پسند میری پسند ہے۔ تو ایسے تم بھی اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے نوکرانیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یہ نہ کہ ان کو مارو پیٹو اور ان کو ذلیل کرو کہ تمہاری نوکر ہو، تمہارے بچے بھی ذلیل کریں اور تم بھی ذلیل کرو۔ اگر وہ مجبوری کے تحت تمہارے گھر میں نوکری کر رہی ہے تو اس کو پھر تم ذلیل اور رسوا نہ کرو، اس کو عزت دو، عزت کے ساتھ ان کو رکھو۔ ہاں وہ خود سر ہے تو تھوڑی سی تنبیہ کرو طریقے سے، وہ بہت نخرہ دکھاتی ہے، بہت دکھاتا ہے یا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو تنبیہ کرو، اس کو چوری نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس کو اپنے طریقے سے اس کو عزت دو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختلا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والے کے ساتھ۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس دنیا میں تکبر، نہ تو علم پہ تکبر آیا ہے، نہ تو دولت میں، نہ بیٹوں پہ، نہ جائیدادوں پہ فخر آیا ہے، نہ حسن پہ، کسی چیز پہ حسن تکبر نہ کرو، سب کچھ رہنے والی چیز ہے، صرف ایمان اپنے ساتھ لے جاؤ کہ جو تمہارے ساتھ تمہاری رہنمائی کرے گا۔